میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی زنا سے متعلق ایک چیز ہے لواطت، اور اسی سے متعلق ایک چیز ہے مستزنی، یعنی ہاتھ سے مادہ منویہ کو خارج کرنا۔ ان اللہ لا یستحی من الحق، حق بات کہنے سے شریعت اور اللہ اور اس کے رسول نہیں شرماتے۔ یہ سب ساری چیزیں کتاب و سنت میں موجود ہیں، تو حق نہ کہنا صرف شرم کی وجہ سے یہ ایک انسان کے ایماندار ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اگر شرم و حیا والی باتیں کہنا یہ بے حیائی ہے ہوتی تو اللہ رب العزت اس چیز کی وضاحت کبھی نہیں کرتا۔ اللہ سے بڑا باحیا، اللہ سے بڑا باغیرت کون ہو سکتا؟ اگر ایسی شرمیلی چیزوں کا بیان کرنا یہ بے حیائی اور بے شرمی ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کی وضاحت قطعاً نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مخلوقات میں باحیا اور باشرم کون ہو سکتا ہے؟ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ باتیں ضرور شرمیلی ہیں، لیکن یہ شرمیلی باتیں اگر علماء نہیں کہیں گے، طالب علم نہیں کہیں گے تو کون کہے گا؟ اور نہیں کہی جائے گی تو پھر لوگ یوٹیوب کے ذریعے سے یہاں وہاں سے ان کی زبانوں سے سن کر کے باتوں میں خلط غلط کر دیں گے۔ سمجھنا کچھ اور ہوگا، سمجھیں گے کچھ اور، کرنا کچھ اور ہوگا، کریں گے کچھ اور۔ کچھ کہنے سے پہلے میں ایک بات واضح کر دوں کہ شریعت کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تاکہ اس پر انسان عمل پیرا ہو سکے صحیح انداز میں، کیونکہ سیکھے اور سمجھے بغیر ایک انسان عمل پیرا صحیح انداز میں نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے سیکھنا اور سکھانا، سمجھنا، سمجھانا بھی ضروری ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب سیکھیں گے، سکھائیں گے، سمجھیں گے اور سمجھائیں گے، گفت و شنید ہوگی تو کچھ باتیں ایسی بھی آ جاتی ہیں جو فطری طور پر انسان جس سے شرماتا ہے اور حیا کرتا ہے، اور حیا ایک بہت بڑی عظیم چیز ہے۔ بہرحال حیا ایک بہت خوبی والی صفت ہے، بڑی اہم صفت ہے، اور اسی صفت کی وجہ سے انسان کچھ مسئلے مسائل بیان کرتے ہوئے یا پوچھتے ہوئے شرماتا ہے اور حیا کرتا ہے۔ لیکن مسئلے مسائل کو سکھانے کے لیے حیا بیچ میں مانے نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک انسان حیا کرتے ہوئے، شرم کرتے ہوئے حق بات نہ کہہ سکے، یا حق بات نہ پوچھ سکے، یا حق بات نہ بتا سکے، یا اس پر استفسار وغیرہ نہ کر سکے۔ یہ بھی مناسب چیز نہیں ہے۔ اور ویسے بھی دیکھیں، صحابہ اور صحابیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باقاعدہ طور پر حاضر ہوتے اور حاضر ہو کر کے اپنے مسائل پوچھتے، حتیٰ کہ وہ مسائل بھی پوچھ لیتے تھے جن کو بیان کرتے ہوئے یا سنتے سناتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، حیا آتی ہے۔ اور یہ بات بالکل مسلم ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ حیا اور سب سے زیادہ غیرت اور سب سے زیادہ شرم ظاہر سی بات ہے انسانوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اندر یہ ساری چیزیں بدرجہ اتم موجود تھیں، تو ان کے یہاں حیا اور شرم مکمل طور پر پائی جاتی تھی۔ اس کے باوجود مسئلے مسائل کو سیکھنے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں کوئی شرم اور عار محسوس نہیں کرتے، مسئلے کھول کھول کر کے پوچھ بھی لیتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسئلے بالکل واضح طور پر کھول کر کے بیان بھی فرما دیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں، بہت سارے چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں، بلکہ پورا درس اسی پہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں ان سے اپنے نگاہوں کو پھیرتے ہوئے میں آتا ہوں سیدھے اپنے اس مسئلے پر جو مجھے بیان کرنا ہے اور آپ سب کو سننا ہے، جس کے لیے آپ حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو سیکھنے سکھانے کی توفیق دے۔